मेरा नाम अक्सा है। हम दो बहन भाई हैं। भाई की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत थी क्योंकि इनके अलावा मेरा और कोई नहीं था। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। अम्मा का बचपन में इंतकाल हो गया था, इसीलिए अब्बा ने हमसे कभी भी सख्ती से बात नहीं की थी और भाई ने भी कभी ऐसे नहीं किया था। मैं कॉलेज जाया करती थी जबकि मेरा भाई यूनिवर्सिटी जाता था। यूनिवर्सिटी में भी अभी इनका एक ही साल बाकी था और इसके बाद इन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाती। मेरी तो बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द भाई की शादी हो जाए और भाभी घर आ जाए। ऐसे में घर से रौनक हो जाएगी। लेकिन भाई अभी शादी के लिए तैयार नहीं थे। पहले वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहते थे, इसके बाद कोई नौकरी तलाश करके शादी करना चाहते थे। अब्बा ने भी इन्हें शादी के लिए मजबूर नहीं किया था। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और फिर मेरे भाई की पढ़ाई मुकम्मल हो गई, इन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। तब हमने इनकी शादी करने का सोचा। इससे पहले कि हम इनके लिए कोई रिश्ता ढूंढते, भाई ने खुद ही बता दिया कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं जो इनकी क्लास में ही इनके साथ पढ़ती थी। वो इसी से शादी करेंगे। वो बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। भाई की पसंद से हम लोग कैसे इनकार कर सकते थे। जब ये बात मेरे अब्बा को मालूम हुई तो अब्बा ने कोई एतराज़ ना किया और भाई से इस लड़की के घर का पता पूछा ताकि हम लोग बाकायदा तौर पर रिश्ता इससे मांग सकें। मैं बहुत खुश थी कि मेरे भाई की शादी होने वाली है। मुझे तो हमेशा से ही शादियों का बहुत शौक़ था। मैं ये सोचती थी कि भाई की शादी हो जाएगी और इस तरह से जब भाभी घर आ जाएंगी, इसके बाद मेरी भी शादी हो जाएगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी। मुझे पढ़ाई लिखाई का ज़रा भी शौक़ नहीं था। मैं बस शादी करके जाना चाहती थी क्योंकि शादी के मौके पर इंसान को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और इसके बाद इसका अपना एक घर होता है। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूं। कॉलेज में भी सारी सहेलियां यही बातें करती थी। किसी की मंगनी तय हो गई थी और किसी का रिश्ता तलाश कर रहे थे। ऐसे में मैं ये सोचती कि न जाने मेरी शादी कब होगी। इन सारी लड़कियों को देखा देखी मेरे अंदर भी यही शौक़ पैदा हो गया था कि मेरी भी शादी हो जाए। लेकिन खैर भाई की शादी होने लगी थी तो उम्मीद थी कि मेरी भी शादी जल्द ही हो जाएगी। इसी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही खुश थी। भाई के कहने पर हम लोग इन लोगों के घर रिश्ता लेकर चले गए। जिस लड़की को भाई पसंद करते थे, लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, सुलझी हुई और सलीकेमंद, और वैसे भी वो देखने में बहुत मासूम लगती थी। लड़की तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी और अब्बा को ये रिश्ता मंजूर था। मगर मुझे थोड़ी सी मायूसी इसलिए हुई क्योंकि मैं चाहती थी मेरी भाभी किसी बड़े घर की अमीर लड़की हो। मैं तो खुश थी कि भाई ने यूनिवर्सिटी में लड़की पसंद की है तो वो किसी अमीर घर की ही होगी। ऐसे में भाभी के रिश्तेदारों में ही मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन जब इनके घर जाकर देखा तो वो लोग तो बहुत ही आम सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। छोटा सा घर था लेकिन साफ सुथरा था। लड़की के अब्बा का इंतकाल हो गया था और वो अपनी अम्मा के साथ रहती थी। इसकी अम्मा एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की थी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। इनके घर में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी। घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत ही साफ सुथरा था। इस घर को देखकर इन घर में रहने वाले लोगों का सलीके का अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मगर जो सोचकर मैं आई थी वैसा कुछ भी नहीं था। मगर मैं खामोश रही क्योंकि अब्बा ने रिश्ता पक्का कर दिया है। घर आकर मैंने भाई से यही कहा कि इन्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ इतनी खूबसूरत और अमीर लड़कियाँ आती हैं, वहाँ पर इन्हें वो लड़की पसंद आई थी जो लोग बहुत आम सी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे तो ये लगा था इनका घर बड़ा सा होगा और शायद इनके घर में गाड़ी भी हो। लेकिन जिस घर में हम लोग होकर आए थे वहाँ पर तो ज़रूरत के सामान के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। भाई ने मुझे समझाया कि चीज़ों से ज़िंदगी नहीं संवरती। ज़िंदगी में अच्छे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। मगर मुझे इस वक्त ये सारी बातें समझ नहीं आती थी। अब्बा को तो वो लोग बहुत अच्छे लगे थे, इसीलिए उन्होंने थोड़े ही दिनों में भाई की शादी भी तय कर दी। जहेज़ के नाम पर वो बस चंद चीज़ें ही लेकर आई। अब्बा ने जहेज़ लाने से मना कर दिया और इसकी माँ से साफ कह दिया कि इन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो खामोशी से अपनी बेटी को रुखसत कर दे। हमारे घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। हमारे घर में बेशक सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत शौक़ था कि मेरी भाभी अपने जहेज़ में नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ ताकि मैं अपनी सहेलियों को घर लाकर अपने घर का नया सामान दिखा सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मेरी जो भी सहेलियां भाई की शादी पर आई थी, सब ने मेरी भाभी के हुस्न की तो तारीफ़ की थी,
لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بھائی کو اس سے اچھی لڑکی مل سکتی تھی جو ساتھ میں لاکھوں کا جہیز بھی لے کر آتی۔ بھائی کو کیا ضرورت پڑی تھی ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی، اور وہ بھی پسند کی شادی؟ مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ بھائی کی شادی ہو گئی اور میری بھابھی گھر آ گئی۔ گھر آ کر انہوں نے ساری ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے سنبھال لی، اور اب میری گھر کے کام کاج سے جان چھوٹ گئی تھی۔ مگر میں جو یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری بھابھی کسی اونچے گھر کی ہوگی اور میرا بھی انہی کی خاندان میں کہیں رشتہ طے ہو جائے گا، بھائی جلدی میری بھی شادی کر دیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھابھی کے رشتہ دار بھی انہی طرح کے لوگ تھے، اور ایسے لوگوں میں تو میں بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا کو ویسے بھی میری ابھی شادی نہیں کرنی تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں بھی بھائی کی طرح اچھا پڑھ لکھ جاؤں، اس کے بعد ہی وہ میرے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے۔ مگر مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میرا پڑھنے میں دل لگتا تھا، مگر یہ بات گھر والوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میری بھابھی ویسے تو بہت اچھی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی بھابھی والا رویہ نہیں اپنایا تھا۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلدی میں بھی ان کے ساتھ گھل مل گئی اور لوگوں کی باتوں کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ بھائی کی شادی کو ابھی 2 مہینے گزرے تھے جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ اماں کے بعد ابا نے تو ہمیں سنبھالا تھا، اور وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہم لوگوں نے صبر کیا تھا اور اپنی زندگی میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی وقت بعد میری بھابھی کی امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور اب تو وہ بھی اپنے گھر نہیں جاتی تھی۔ ان کے گھر میں ان کی اماں کے علاوہ اور کوئی ہوتا نہیں تھا، اور اب ان کی اماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ بھابھی اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی اور الجھی سی بھی رہتی تھی۔ ان کے پاس ایک ماں کا ہی رشتہ تھا، کیونکہ ان کے باقی رشتہ داروں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نہ ہی ہم نے کبھی پوچھا تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے بتایا تھا۔ بس یہی کہا تھا کہ ان کے ابا ایک ہی بھائی تھے اور ان کی امی بھی ایک ہی بہن تھی۔ نانا نانی کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور دادا دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے میں کوئی بھی ان کا اپنا سگا رشتہ دار نہیں تھا، اسی لیے وہ دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ جب سے بھابھی کی اماں کا انتقال ہوا تھا، بھابھی کہیں بھی گھر سے باہر نہیں جاتی، سارا وقت اپنے کمرے میں گزارتی۔ بھائی اپنے کام پر چلے جاتے اور بھابھی پورا دن اپنے کمرے میں رہتی۔ گھر کے کام کاج ختم کر کے جاتی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ بات نہ کرتی۔ شاید انہوں نے اپنی ماں کے چلے جانے کا صدمہ بہت زیادہ لیا تھا، اسی لیے وہ پریشان رہتی تھی۔ ہم لوگ بہت کوشش کرتے تھے کہ ان کے دکھ کو کم کر سکیں۔ بھائی بھی جب ان کو موقع ملتا تو بھابھی کو گھر سے باہر لے جاتے تاکہ ان کا دل بہل جائے، لیکن ابھی تک حالات ویسے کے ویسے ہی تھے، کچھ بھی بہتر نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میری بھابھی پہلے کی طرح خوش رہنے لگے گی، لیکن یہ صرف ہماری سوچ ہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کی ماں کے انتقال کو بھی 2 مہینے گزر گئے تھے، اور 2 مہینے سے میری بھابھی کسی سے بھی ہنس کر بات نہیں کرتی تھی۔ سارا وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی، کبھی اپنے پرانے گھر چلی جاتی اور ان کی چیزیں اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ بھائی نے اپنے دفتر سے کچھ دن کی چھٹی لی تھی تاکہ وہ گھر میں بھابھی کے ساتھ رہ سکے اور انہیں دوبارہ زندگی کی طرف واپس لائیں۔ بھائی اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی چھٹیاں بھابھی کے ساتھ ہی گزاری تھی اور انہیں یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر ان کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی تو ہم لوگ ان کے ساتھ تھے۔ یہ بھائی کی محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنی پہلی والی زندگی جینے لگی تھی اور اپنی روٹین میں واپس آ گئی۔ بھائی کو جب بھی موقع ملتا ہے تو انہیں گھر سے باہر لے جاتے، جس کی وجہ سے ان کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑا تھا اور وہ پہلے کی طرح خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بھائی ان کا علاج بھی کروا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کے جانے کا دکھ اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اب ہم لوگ میری بھابھی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور دوبارہ سے کوئی بڑا صدمہ انہیں نہ پہنچنے دیں۔ ایسا ہونے سے ان کی ذہنی حالت دوبارہ سے خراب ہو سکتی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ۔ اسی لیے میں اور بھائی بہت کوشش کرتے تھے کہ ہر اس چیز سے بھابھی کو دور رکھیں جو انہیں پریشان کرتی ہے۔ بھائی کی کوشش سے حالات پہلے جیسے ہو گئے تھے اور ہم لوگ دوبارہ سے اپنی زندگی میں ویسے ہی خوش رہنے لگے تھے، مگر شاید یہ خوشی بھی زیادہ لمبے عرصے کی نہیں تھی۔ میرے بھائی کو اپنے دفتر کی کام کی وجہ سے
दूसरे शहर जाना पड़ा। मेरी भाभी इनको बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन ये इनके दफ्तर का काम था। वो इससे इनकार भी नहीं कर सकते थे। इन्हें हर हाल में जाना ही था। उन्होंने बहुत मुश्किलों से भाभी को समझाया था और मुझे इनका ख्याल रखने का कहकर वो अपने काम के लिए दूसरे शहर चले गए। उन्होंने ये कहा था कि वो 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। इन्हें वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, सिर्फ 2 दिन की बात थी। अगर इनके दफ्तर का काम ना होता तो वो कभी भी ना जाते। मैंने भी भाभी से यही कहा था कि इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में मैं इनके साथ मौजूद हूँ और भाई जल्दी वापस आ जाएंगे। भाई को घर से गए हुए 1 दिन गुजर गया था। उन्होंने कहा था कि वो जाते ही हमें फ़ोन करेंगे, लेकिन अभी तक इनका फ़ोन नहीं आया था। भाभी तो पहले से ही इनके जाने की वजह से बेचैन थी और अब इनके फ़ोन न करने की वजह से वो मज़ीद परेशान हो गई। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की कि वो अपने काम में मसरूफ़ होंगे, इसीलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया। भाभी को मैंने समझाया कि वो परेशान ना हों, भाई इन्हें फ़ोन कर लेंगे। लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी तक इनका कोई फ़ोन नहीं आया था। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी। वो इतने लापरवाह तो कभी भी नहीं थे और ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने वहाँ जाकर फ़ोन ना किया तो भाभी परेशान हो जाएंगी। इसके बावजूद भी उन्होंने एक फ़ोन करके ये नहीं बताया था कि वो खैरियत से पहुँच गए हैं। हम लोग जब भी इन्हें फ़ोन करते थे तो इनका नंबर बंद जाता था। ये बात हमें और ज़्यादा परेशान कर रही थी। मेरे पास भाई के एक दोस्त का नंबर था। भाई ने जाते हुए मुझे ये बताया था कि इनका दोस्त भी इनके साथ जा रहा है। मैंने फ़ौरन से इनके दोस्त को फ़ोन किया था और इससे भाई के बारे में पूछा। जब इसने मुझे मेरे भाई के बारे में बताया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। ये सुनकर मेरे भाई का वहाँ पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से अब वो अस्पताल में हैं। हम लोग इनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें। ये खबर मेरे लिए और भाभी के लिए किसी की आमद से कम नहीं थी। हम लोगों ने भाई के लिए बहुत दुआ की, लेकिन अगली सुबह भाई के दोस्त का फ़ोन आया और इसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने हमारी रूह तक को खींच लिया। उन्होंने बताया कि भाई का इंतकाल हो गया है। एक्सीडेंट बहुत बुरा था, जिसकी वजह से इनकी जान नहीं बच पाई और वो शाम तक भाई को यहाँ लेकर आएंगे। इस तरह से भाई का चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। भाभी तो पहले ही अपनी अम्मा के इंतकाल की वजह से परेशान रहती थी और अब इस तरह से भाई का चले जाना। भाई के मरने के बाद भाभी पागल हो गई थी। पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती और भाई को याद करती रहती, अजीबोगरीब बातें करती, यही कहती कि भाई अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मेरा भी भाई के अलावा कौन था? दुख तो मुझे भी इनके जाने का बहुत था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मुझे भाभी को भी संभालना था, क्योंकि भाभी के मेके वालों में से तो कोई भी नहीं था। एक माँ थी और इनका भी इंतकाल हो गया था। ऐसे में मजबूरन मुझे भाभी का ख्याल रखना था। इनके खाने पीने का ख्याल भी मुझे रखना पड़ता। मैं इनसे बात करने की कोशिश में करती रहती, वो जल्द से जल्द पहले की तरह ठीक हो जाएं, ताकि अपने आप को संभाल सकें, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी में इस तरह से इन्हें संभाल नहीं सकती थी। अगर इस घर में भाभी इसी तरह रहती तो मेरी शादी कैसे होती? अब मैं सारी ज़िंदगी तो इन्हें इस तरह नहीं संभाल सकती थी। मुझे भी शादी करनी थी और अपने घर जाना था। जब तक भाभी इस घर में मौजूद थी मेरी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं ही तो इन्हें संभालती थी। मैं जो ये सोच रही थी कि थोड़े वक्त तक मेरी भाभी ठीक हो जाएंगी और इसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बात को भी 4 महीने गुजर गए थे, मगर मेरी भाभी वैसी की वैसी थी। अब मैं इन्हें इस तरह से अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, वरना सब लोग यही कहते कि मैंने अपनी पागल भाभी को, जो कि मेरे रहमो करम पर थी, इसे छोड़ दिया है। अब मैं सारी ज़िंदगी इस तरह से इनके साथ भी नहीं गुजार सकती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना था। कुछ ही अरसे पहले मेरी मुलाकात साद से हुई थी। वो मुझे रास्ते में एक जगह मिला था, जब इसने मेरी मदद की थी, और इसके बाद से 1-2 बार दोबारा से मेरी इससे मुलाकात हुई थी। जब मैं घर के किसी काम से बाजार जाती, वो मुझे रास्ते में मिल जाता। वो देखने में खूबसूरत था और पहली नज़र ही में मुझे अच्छा लगा। जिस तरह से इसने मेरी मदद की थी वो मेरे दिल में उतर गया, और फिर इस तरह से किसी बहाने से मैंने इसका नंबर लिया। मैंने इसे बताया कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मुझे जब भी कोई काम होता तो मैं इसे कह देती और वो खुशी खुशी मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाता। इसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से मेरी इससे शादी हो जाए।
لیکن بھابھی کے جہاں ہوتے ہوئے میں شادی کیسے کر سکتی تھی؟ جبکہ سعد کو میں نے اپنی بھابھی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ ایک دن اس نے خود ہی مجھ سے شادی کی بات کی اور میں فوراً مان بھی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں اکیلی لڑکی ہوں، شاید اسی لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ مجھے عزت سے رکھ سکے اور برے لوگوں سے بچا سکے۔ مگر اس کا جو بھی مطلب تھا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کیونکہ میں اس سے شادی کرنے لگی تھی۔ اب کیسے بھی کر کے مجھے بھابھی کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ اسی لیے محلے میں جو بھی عورت آتی تو میں ان سے کہنا شروع کر دیتی کہ میری بھابھی اب مکمل طور پر پاگل ہو گئی ہے۔ میں لوگوں سے جھوٹ کہتی تھی کہ بھابھی پاگل پن میں دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے، لوگوں پر حملہ کرتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بھابھی پاگل نہیں تھی، بس بھائی کے چلے جانے کی وجہ سے وہ صدمے میں تھی۔ اسی لیے وہ نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کہیں جاتی تھی، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر بھائی کا انتظار کرتی رہتی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا تھا کیونکہ مجھے کسی بھی طرح سے ان سے اپنی جان چھڑوانی تھی تاکہ میں شادی کر سکوں۔ لوگوں نے بھی میری بات پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور پھر میں نے ایک دن بھابھی کو اسٹور روم میں بند کر دیا۔ آس پاس کے لوگوں سے میں نے یہی کہا کہ میری بھابھی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے مارنے کی بھی کوشش کی تھی، اسی لیے میں نے انہیں اسپتال میں بھجوا دیا ہے تاکہ وہاں پر ان کا علاج مکمل طور پر ہو سکے۔ سب لوگوں نے میری بات پر بھروسہ کر لیا، جبکہ میں نے انہیں اسٹور روم میں بند کر دیا اور اگلے ہی دن میں نے سعد سے شادی کر لی۔ اب میں بہت خوش تھی کیونکہ کوئی بھی مجھ سے بھابھی کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا۔ محلے والے یہ سمجھتے تھے کہ میں نے انہیں علاج کے لیے اسپتال بھجوا دیا ہے، جبکہ میرے شوہر کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر اپنے شوہر کے گھر آ کر رہنے لگی۔ اپنی خوشی میں اس بات کو بھول ہی گئی تھی کہ میں نے بھابھی کو اسٹور روم میں بند کر کے آئی ہوں۔ میری شادی کو 2 دن گزرے تھے کہ مجھے اپنے کسی ضروری سامان کے لیے ضرورت پڑی جو میرے گھر میں موجود تھا۔ اسی لیے میں اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے بعد پہلی مرتبہ میکے آئی تو اچانک سے مجھے بھابھی کی یاد آئی۔ میرا شوہر مجھے میرے گھر میں چھوڑ کر کسی کام سے چلا گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ جب میں اپنا ضروری سامان لے لوں تو اسے فون کر دوں، وہ مجھے جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں یہ سمجھی تھی کہ وہ جا چکا ہے، اس لیے جیسے ہی بھابھی کی یاد آئی تو پریشان ہو کر فوراً اسٹور روم کی طرف بھاگی تو چیخ نکل گئی کیونکہ میری بھابھی تو وہیں پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ اچانک سے جیسے ہی میری نظر اسٹور روم کے دروازے پر گئی تو میرا شوہر وہاں پر کھڑا ہوا تھا اور یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے مجھ سے میری بھابھی کے بارے میں پوچھا تو میں چپ رہی۔ ہم لوگ فوراً سے میری بھابھی کو اسپتال لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ 2 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، جیسے ہی وہ تھوڑی بہتر ہوئی ہم لوگ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا، اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنی بھابھی کو سب لوگوں کی نظروں میں واقعی میں پاگل قرار دے دیا تھا اور اس اسٹور روم میں بند کر دیا۔ ساری باتیں سن کر میرے شوہر کو بہت غصہ آیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی نرم دل والا تھا اور سب لوگوں کی تکلیفوں محسوس کرنے والا۔ میں جانتی تھی کہ اسے یہ بات بہت بری لگی ہوگی کہ میں نے اپنی ہی بھابھی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ تھی مگر میرے شوہر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ میں کیسے اپنے ہی بھائی کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کو میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گی بلکہ ہم لوگ اس کا علاج کروائیں گے اور اسے اپنے ساتھ یہیں رکھیں گے۔ اس بات پر اس نے مجھے معاف کر دیا تھا اور اس کے بعد میری بھابھی میرے ہی گھر میں رہنے لگی۔ ہم لوگ اس کا علاج کروا رہے تھے جبکہ میرا شوہر میری بھابھی کی بہت طرفداری کرتا، اس سے ہمدردی جتاتا اور اس کی بہت فکر کرتا۔ یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اندر ہی اندر مجھے اپنی بھابھی سے نفرت ہونے لگی۔ ایک تو مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اس کا خیال رکھنے میں ذرا سی بھی لاپرواہی میرے شوہر برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ بات مجھے سخت ناپسند تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ میری بھابھی کو اہمیت دینے لگا تھا، اور دوسرا میں جو انہیں ساری چیزوں سے جان چھڑانا چاہتی تھی دوبارہ سے میرے سامنے آ گئی تھی اور مجھے دوبارہ سے اپنی بھابھی کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔
اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایسے لگتا تھا جیسے میری زندگی تو ختم ہی ہو گئی ہے، میرے حصے کی خوشیاں تو مجھ سے دور ہو گئی تھیں۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی یا پھر بھابھی کے کاموں میں لگی رہتی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب تک میری بھابھی میرے گھر میں موجود تھی تب تک تو میری زندگی اسی طرح سے رہنی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے یہاں سے بھیج دیا جائے، اس کے بعد ہی میری زندگی میں سکون آ سکتا تھا۔ اپنے شوہر کا اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونا اور اس کی زیادہ فکر کرنا مجھے اور پریشان کرتا تھا، کیونکہ میری بھابھی ذہنی بیمار تھی مگر وہ دیکھنے میں مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اسی لیے ایک دن میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں تھا تو میں نے اپنی بھابھی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور یہ کہا کہ یہاں سے دور چلی جائے، میری زندگی سے نکل جائے۔ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کو میں نے کیا کہنا ہے۔ جب میرا شوہر گھر واپس آیا تو میں نے بہانہ بنایا اور اپنے سر پر خود ہی چوٹ مار لی۔ یہ کہا کہ میری بھابھی واقعی میں پاگل ہو گئی ہے، میرے سر پر کوئی چیز مار کر گھر سے بھاگ گئی ہے اور میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ملی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میری بات پہ یقین کر لے گا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اب میری بھابھی کبھی لوٹ کر اس گھر میں نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے اسے صبح گھر سے نکالا تھا اور اب شام ہو گئی تھی۔ پورا دن میں نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی، مگر میرا شوہر وہ فوراً ہی گھر سے باہر نکلا میری بھابھی کو تلاش کرنے کے لیے، مگر میں مطمئن تھی کہ وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ لیکن رات کے تقریباً 12 بجے جب گھر کا دروازہ بجا، میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ میری بھابھی کو گھر واپس لے آیا تھا اور اسی لمحے اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس گھر میں رہوں۔ اس نے تو یہ سمجھ کر مجھ سے شادی کی تھی کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، ایک نرم دل لڑکی ہوں، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی خود غرضی میں آ کر کیا کچھ کر جاتی ہوں۔ میں نے پہلے بھی اپنی خود غرضی میں اپنی بھابھی کو اسٹور روم میں بند کر دیا تھا، اب بھی میں نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ سوچے بغیر کہ باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے اور جانے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتا جس کے پاس دل اور احسان نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا واقعی میں احساس ہوا تھا، لیکن اب شاید وقت میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ میری بھابھی کو پہلے سے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کتنی نرم دل اور معصوم لڑکی ہے، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرا شوہر میری بھابھی کو پہلے سے جانتا تھا، جس یونیورسٹی میں میرا بھائی اور میری بھابھی پڑھتے تھے میرا شوہر بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ میری بھابھی کو پسند کرتا تھا لیکن میری بھابھی میرے بھائی کو پسند کرتی تھی، اسی لیے اس نے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، بس ایک اچھے دوست کی طرح ان کی زندگی میں موجود رہا۔ لیکن جب ان کی شادی ہو گئی تو ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے بھائی کے انتقال کے بعد میری بھابھی ایسی زندگی گزار رہی ہے۔ میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی، جبکہ میرے شوہر نے میری بھابھی سے نکاح کر لیا تھا، اس کا علاج کروایا تھا اور اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کسی کے کہنے پر میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی اور دوبارہ سے مجھے لینے آیا تھا۔ میں دوبارہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی، اب ہم دونوں اس گھر میں رہتی تھی۔ اب وہ میری بھابھی نہیں تھی، میرے شوہر کی دوسری بیوی تھی، مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے کسی بھی پرانی بات کا بدلہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میرا شوہر اس سے محبت کرتا تھا اور اگر وہ کہتی تو شاید میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دیتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے مجھے اس گھر میں وہی عزت اور مقام دیا تھا جو اس کا اپنا تھا اور اب میں نے ساری پرانی باتوں کو بھلا دیا تھا، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا تھا، ان کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی ایک ہی گھر میں رہنے لگی۔